جب یہ بات ہو گئی کہ سجدوں میں رفع الیدین ثابت ہے، اب 28 مرتبہ 4 رکعت کی نماز میں رفع الیدین ثابت ہوا۔ جب 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہوا تو اب غیر مقلد حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی 4 رکعت میں رفع الیدین 28 مرتبہ ثابت ہے، ہم الحمدللہ شروع نماز میں کرتے ہیں، باقی مقامات پر نہیں کرتے۔ 18 مرتبہ رفع الیدین کے چھوڑنے کی ہماری وہی وجہ ہے جو کہ رکوع کے رفع الیدین کے چھوڑنے کی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ سجدوں کا رفع الیدین تم کیوں نہیں کرتے، جبکہ تمہارے علماء مستقل طور پر جو اس پہ کتابیں لکھ چکے اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ ہم پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں یا تو کہیں گے شاذ ہے یا کہیں گے ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں ثابت نہ ہوتا تو محدثین اپنی کتابوں کے اندر روایات ذکر نہ کرتے۔ اب یہ 28 مرتبہ رفع الیدین جب احادیث سے ثابت ہوا تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ رفع الیدین بعد میں ترک ہو گیا۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ 28 مرتبہ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے اور بہت سارے افعال اور امور ایسے تھے جو پہلے زمانہ میں اس کو ادا فرماتے تھے، صحابہ کرام ادا کرتے تھے، بعد میں ان کو چھوڑ دیا، اسی طریقے سے رفع الیدین بھی انہی معاملات اور انہی افعال میں سے ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ جس طرح آپ نے رکوع کا رفع الیدین چھوڑ دیا، اس طرح سجدے کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا۔ تو چونکہ آپ نے رکوع کا بھی چھوڑ دیا، سجدے کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا، اب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے چھوڑ دیا شروع نماز کا باقی رہا، اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ صحابہ کرام کہ جن سے رکوع کے رفع الیدین کی روایات مروی ہیں، ان سے سجدوں کا رفع الیدین بھی مروی ہے۔ اچھا، دوسری بات عرض کروں کہ یہی صحابہ کرام کہ جن سے رکوع کے رفع الیدین کی روایات مروی ہیں، سجدے کے رفع الیدین کی روایت مروی ہیں، ان سے ترک کی روایات بھی مروی ہیں۔ ہم الحمدللہ احادیث کو ماننے والے لوگ ہیں، ہماری ایک آنکھ نہیں، اللہ پاک نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ جو کانا ہوتا ہے نا، اس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ہم تمام دلائل کو دیکھتے ہیں، تمام دلائل کو جمع کر کے پھر اس پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں، تمام احادیث کو سامنے رکھ کر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کے دلائل کو دیکھا، اس کے بعد انہیں صحابہ کرام سے ترک کی روایات کو دیکھا، ترک کی روایات کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ رکوع کا رفع الیدین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور سجدے کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا، اب شروع نماز کا رفع الیدین سنت ہے۔ دیکھیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے رفع الیدین کے ترک پر جو ہے کوئی روایت ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی روایت نہ ہوتی۔ اس پہ موٹی سی بات عرض کروں، اگر رکوع کے رفع الیدین کے ترک پر کوئی روایت بھی نہ ہوتی، اس پہ امت کا اجماع ہوتا۔ کیا ہوتا؟ رکوع کے رفع الیدین پر امت کا اجماع ہوتا۔ اس پہ ایک حوالہ پیش کریں کہ رکوع کے رفع الیدین پر امت کا اجماع ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب الاجماع، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کو ترجمہ کے ساتھ شاید بھی غیر مقلد حضرات نے کیا، افضل عصری صاحب انہوں نے نظر ثانی کیا، ابوالقاسم عبدالعظیم اس نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر خود صفحہ نمبر 25 پر یہ امت مسلمہ کے اجماعی مسائل نقل کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 پر اجماع نقل کیا گیا شروع نماز کے رفع الیدین کا، یہ ہے، کہتے ہیں اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم نے جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں اس پہ ہم نے اجماع دکھا دیا، اور کتاب بھی وہ، مصنف بھی وہ جو تمہیں تسلیم ہے، ترجمہ بھی تم نے اس کا کیا ہے۔ اب تم جو ہے کسی امام سے، کسی محدث سے یہ بات ثابت کرو کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ رکوع کا رفع الیدین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہے، اس کے ترک پر کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس پہ اجماع دکھاؤ۔ جب ترک کی روایات محدثین نے ذکر کی ہیں تو پھر اس کے ترک پر جو ہے اپنا اس کے سنت ہونے پر، اس کے دوام پر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایک بھی حوالہ پیش کر سکتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رفع الیدین پر اجماع دکھا دیا، آپ اپنے رفع الیدین پر اجماع دکھاؤ، ایسا نہیں۔